السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور اگر ممکن ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ دوستو، آج ہے 22 ستمبر 2020۔ آج کی خاص خبریں۔ انڈونیشیا میں بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریاں۔ پاکستان میں کرونا ویکسین کے تیسرے مرحلے کا آزمائشی آغاز ہو گیا۔ افغانستان 2 ہفتوں میں طالبان نے 98 شہریوں کو ہلاک کر ڈالا۔ CIA کا کہنا ہے کہ شیعہ سنی کو آپس میں لڑانا ہی ہمارا ہدف ہے۔ اور امریکہ میں کرونا سے اموات 2 لاکھ سے زائد ہو گئی۔ دلچسپ اور عجیب و غریب میں ہے، سعودی عرب میں 1,20,000 قبل انسانی قدموں کے نشانات دریافت۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ انڈونیشیا کے مختلف علاقوں میں شدید بارشوں کے باعث پیدا ہونے والے سیلاب نے نظام زندگی کو درہم برہم کر دیا۔ انڈونیشیائی قومی آفات ایجنسی کے اعلان کے مطابق مغربی صوبے جاوا میں منسلک سوکا بومی علاقے اور دارالحکومت جکارتا میں کل رات سے اب تک جاری موسلا دھار بارشیں سیلاب کا موجب بنی ہیں۔ سوکا بومی میں سیلاب سے 20 افراد زخمی اور 3 لاپتہ ہیں، اور مکانات کو نقصان پہنچنے والے 210 کنبوں کو محفوظ مقامات کی طرف منتقل کر دیا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ ایک عبادت گاہ اور 10 پلوں کو نقصان پہنچنے والے علاقے میں لاپتہ افراد کی تلاش کا کام جاری ہے۔ دوسری جانب 49 محلوں کے زیر آب آنے والے جکارتا میں سڑکوں اور گلیوں میں پانی روزمرہ کی زندگی کو متاثر کر رہا ہے۔ اور اب ہم بات کریں گے پاکستان کی۔ پاکستان میں کرونا ویکسین کے تیسرے مرحلے کا آزمائشی آغاز ہو گیا ہے۔ کرونا سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی بڑی کامیابی، وائرس سے بچاؤ کی ویکسین کینسینو کے کلینکل ٹرائل کے تیسرے مرحلے کا آزمائشی آغاز ہو گیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کیے گئے ایک بیان میں وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ ٹیسٹ کے ابتدائی نتائج 4 سے 6 ماہ میں متوقع ہیں۔ یہ کرونا ویکسین چینی کمپنی نے تیار کی ہے۔ اسد عمر نے مزید بتایا ہے کہ ویکسین ٹرائل میں 7 ممالک کے 40,000 افراد رضاکارانہ طور پر شریک ہوں گے، جبکہ آزمائشی مرحلے میں 8 سے 10,000 پاکستانی بھی شامل ہوں گے۔ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ NIH کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر میجر جنرل عامر اکرام نے اس حوالے سے بتایا ہے کہ کرونا کی ویکسین کا دوسرے مرحلے میں 508 افراد پر ٹرائل کیا گیا تھا۔ اور اگلی خبر میں ہم بات کریں گے افغانستان کی۔ افغانستان میں 2 ہفتوں میں طالبان نے 98 شہریوں کو ہلاک کر ڈالا۔ سب سے زیادہ جانی نقصان تہار اور ننگرہار صوبوں میں پیش آیا۔ اطلاع کے مطابق گزشتہ روز 2 ہفتوں میں طالبان عسکریت پسندوں کے مختلف حملوں میں 98 شہریوں ہلاک ہو چکے ہیں۔ دفتر داخلہ کے ترجمان طارق آریان نے پریس کانفرنس میں بتایا ہے کہ عسکریت پسندوں کے ملک کے 24 صوبوں میں حالیہ 2 ہفتوں میں مختلف حملوں میں 98 شہری اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ ان حملوں میں 230 شہریوں کے زخمی ہونے کا ذکر کرنے والے آریان کا کہنا ہے کہ سب سے زیادہ جانی نقصان تہار اور ننگرہار صوبوں میں پیش آیا ہے۔ ادھر طالبان نے اس موضوع کے حوالے سے کوئی اعلان جاری نہیں کیا۔ بین الافغان مذاکرات میں طالبان نے اسلامی نظام نافذ کرنے پر پھر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان میں اسلامی قوانین ہی ملک سے جرائم کا خاتمہ کر سکتے ہیں، جس پر افغان حکومت نے جمہوری نظام پر کوئی سمجھوتہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اور اگلی خبر میں ہم بات کریں گے شیعہ سنی کو آپس میں لڑانا ہی ہمارا ہدف ہے، یہ کہنا تھا CIA کے ایجنٹ کا۔ غیر ملکی نیوز چینل کو دیے گئے ایک انٹرویو میں امریکی خفیہ ایجنسی کے سابق سینئر آفیسر مائیکل شیویئر، جو 1982 سے 2000 تک اپنی پوسٹ پر رہے، نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں شیعہ سنی اختلافات ہمارا مقصد ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب داعش تنظیم نے بغداد پر چڑھائی کی تو یہ ہماری پلاننگ کے بالکل عین مطابق تھا۔ شام اور عراق میں شیعہ سنی جھگڑا ہمارے مقاصد کی تکمیل کی کڑی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا مشن ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں شیعہ سنی کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کیا جائے، اس طرح ہم فوجی آپریشن کے بغیر ہی اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور اگلی خبر میں ہم بات کریں گے کرونا وائرس کی۔ امریکہ میں کرونا سے اموات 2 لاکھ سے زائد ہو گئیں۔ گزشتہ 2 ہفتوں میں امریکہ میں سب سے زیادہ اموات ٹیکسس اور فلوریڈا میں ہوئی، اور مجموعی طور پر تعداد 2 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔
اور دوسری جانب برطانیہ میں کرونا کے پھیلاؤ کا خطرہ 3 سے بڑھا کر درجہ 4 کر دیا گیا، اور آج برطانوی وزیر اعظم کی جانب سے نئی پابندیوں کا اعلان بھی متوقع ہے۔ دوسری جانب بھارتی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ملک میں 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس سے مزید 1053 اموات رپورٹ ہوئیں۔ بھارت میں ایک دن میں کرونا کے مزید 75,000 سے زائد کیس ٹیسٹ کیے گئے۔ دوسری جانب سیمونا ہیلپ کا کہنا ہے کہ پیرس میں کرونا وائرس کی صورتحال سے پریشان نہ ہوں۔ علم ہوا ہے کہ ایک خاتون کھلاڑی کا کرونا وائرس ٹیسٹ مثبت ثابت آیا ہے۔ امید ہے منتظمین حفاظتی انتظامات کر رہے ہوں گے، باقی صورتحال کا اندازہ پیرس پہنچ کر ہوگا۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے دلچسپ اور عجیب و غریب۔ سعودی عرب میں 1,20,000 سال قبل انسانی قدموں کے نشانات دریافت ہوئے۔ ماہرین کی تحقیقات کے مطابق یہ انسانوں کے ایک چھوٹے سے گروہ کے ایک ایسے سفر کی نشاندہی کرتے ہیں جو اپنے جانوروں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ دریافت میں جانوروں کے پیروں کے نشان بھی ملے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اس وقت کے جانوروں کی ساخت آج کے جانوروں کے مقابلے میں کافی بڑی ہوا کرتی تھی، اور غالب گمان یہی ہے کہ یہ قدیم انسانی گروہ ان جانوروں کا شکار بھی کیا کرتا ہوگا۔ گولڈن نیوز چینل دیکھنے کے لیے شکریہ۔ برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ شکریہ۔